آج ہم سیکھیں گے نماز کا دوسرا فرض قیام۔ قیام جو ہے یہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، قرات کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اور قیام کی جو یہ کمی کی حد ہے کہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، یہ قیام کی کمی کی حد ہے۔ اور بالکل سیدھا کھڑے ہونا یہ مکمل اور درست قیام ہے۔ بعض لوگ یوں ہوتے ہیں کہ قیام میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو جھکتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمر میں جھکاؤ آ جانا یہ الگ بات ہے، بعض یوں ہوتے ہیں کہ عاجزی کے طور پر جھک جانا، تو اب وہ جھکنا ان کا اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، یہ قیام کی کمی کی حد ہے۔ یا یوں ہوتا ہے کہ قرات ہم کر رہے ہیں قیام میں، تو ابھی قرات ہماری مکمل ہوتی نہیں کہ ہم پہلے ہی رکوع کی طرف جھک جاتے ہیں، قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی ہمیں اس بات کو نظر انداز رکھنا چاہیے کہ قیام میں قرات مکمل کر کے رکوع میں جائیں گے تو ایسی صورت نہ بنے کہ ہم ابھی قرات کر رہے ہیں تو ہماری وہ جو ہے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، تو یہ قیام کی جو کمی کی حد کی طرف ہم پہنچ جائیں۔ تو بالکل سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں قیام میں، اور جتنی دیر تک ہم قرات کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تب تک ہی ہم قیام کریں گے۔ قرات کرنے کے فوری بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ فرضوں کی نماز، وتر کی نماز، سنت فجر اور عیدین کی جو نمازیں ہیں ان میں قیام جو ہے یہ کرنا فرض ہے۔ فرضوں کی نماز، عیدین کی نماز، وتر کی نماز اور سنت مؤکدہ جو ہے ان میں قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ان نمازوں کا قیام نہ کیا، یعنی کہ نماز بیٹھ کر پڑھ لی، تو اب ان کو نماز جو ہے یہ دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ نماز اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو جتنی نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اگر وہ کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے اور بلا عذر، اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ بیٹھتا ہے تو اب جتنی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی وہ کھڑے ہو کر دوبارہ ان نمازوں کو دوبارہ لوٹانا ان پر واجب ہے۔ اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا کہ جب کہ وہ قیام نہ کر سکتا ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو نمازیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر قیام ان کا کرنا ہوگا، کھڑے ہو کر ہی ان کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں، ان میں کچھ صورتیں ہیں کہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتا، یا ایسا زخم ہے جو بہتا ہے، یا اس کا چوتھائی ستر کھلتا ہے، تو اب ان صورتوں میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا کھڑے ہونے میں ایسا زخم ہے کہ تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اگر وہ کھڑا ہو کر عصا کا سہارا لے کر، بیساکھی کا سہارا لے کر، دیوار کا سہارا لے کر، یا اپنے کسی خادم یا غلام کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو اب بھی اس پر ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ہی قیام کرے۔ تو اگر بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، قدرت نہیں ہے، اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو اس سے زیادہ اس میں طاقت یا قدرت نہیں، یا اس سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے۔ اگر اتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر بھی کھڑا ہونا اور تکبیر تحریمہ اس کا کھڑے کھڑے کہنا یہ اس پر فرض ہوگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں معمولی زخم کی وجہ سے ہلکی سی سر درد ہو گئی، ہلکا سا جسم درد ہو رہا ہے، اب کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہ رہا، تو ایسی صورتوں میں ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے
کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ نمازیں جو ہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوں گی۔ اس طرح ہم نے جتنی نمازیں پڑھی کہ عصا کا سہارا لے کر، دیوار کا سہارا لے کر، غلام یا اپنے نوکر کا یا اپنے خادم کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے تھے، یا بیساکھی کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی ہم نے نمازیں بیٹھ کر پڑھ لی، تو اب اتنی نمازیں ہم پر لوٹانا واجب ہوگی۔ میں نے ایسے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن بیچاروں کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے اور وہ ایک ٹانگ پر بھی کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیساکھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر رکوع و سجود کرتے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، بلا عذر شرعی کسی بھی نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔